السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان امریکہ سے تیل خریدے گا۔ ڈیل کے بعد تو یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ پاکستان سے تیل نکلے گا، پاکستان انڈیا کو تیل بیچے گا ایک دن۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو ہمیں یہ بتایا تھا، لیکن اب ہم امریکہ سے تیل خرید رہے ہیں۔ اب اس ڈیل کے چکر میں کہیں ہمارا واقعی تیل نہ نکل جائے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ میاں اظہر صاحب کا جو حلقہ ہے 129، وہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں ہیں پاکستان سے، خصوصاً فیصلہ آباد کا جو فیصلہ آیا جس میں بہت سارے لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو، اس حوالے سے بھی کچھ خبریں، کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ فیصلہ آباد کے جو سارا ٹرائل ہوا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سزائیں ہو گئیں، اور بلکہ کافی زیادہ لوگوں کو سزائیں ہوئیں اور کچھ لوگوں کو اس میں رعایت بھی ملی۔ اب اگر آپ اس فیصلے کی تفصیل پڑھیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ فیصلہ ہے۔ اس کے اندر کچھ تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ بنیادی طور پہ فواد چودھری صاحب کو کیوں بری کر دیا گیا اور کچھ لوگوں کو کیوں بری نہیں کیا گیا، اگر آپ یہ تفصیل پڑھیں، یہ جو فیصلے کا پیرا نمبر 37 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو دو گواہ ہیں، بنیادی طور پہ جو دونوں گواہ ہیں، ایک گواہ کا نام ہے حسن افضل اور دوسرے گواہ کا نام ہے محمد خالد صاحب۔ ان دونوں نے نامینیٹ کیا تھا، اپنی گواہی کے اندر بتایا تھا کہ فواد چودھری صاحب وہاں پہ موجود ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب اس دن اسلام آباد کلب میں کسی فلم کا پریمیئر تھا، کسی فلم کا شو تھا، تو وہ وہاں پہ چیف گیسٹ تھے، وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے ثبوت وغیرہ فراہم کیے ہیں اور کسی نے گواہی بھی دی آ کے، تو لہٰذا ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ جو دونوں گواہ ہیں یہ تو پھر غلط ثابت ہو گئے۔ کیا پھر ان کی گواہی کے اوپر کسی اور کو نامینیٹ کیا جا سکتا ہے، کسی اور کو سزا دی جا سکتی ہے؟ تو فواد چودھری صاحب کو تو بری کر دیا گیا، لیکن انہی کی گواہی کے اوپر کتنے دیگر لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے۔ اب یہ جو سارا کیس ہے جس میں لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں۔ اس مقدمے کے اندر آپ دیکھیں تو جس کو اب ہوتا یہ ہے کہ عدالت سے سزا ملتی ہے، وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، عوام اس کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اس کے خلاف بیانیہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ المیہ دیکھیں آپ اس ساری پروسیڈنگ کا کہ جس کو سزا نہیں ہوئی، جو بری ہو گیا وہ اپنی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بری کیسے ہو گئے۔ اس سے آپ نظام کی کریڈیبلٹی کا اندازہ لگائیں کہ اس نظام کے ذریعے جس کو سزا ملتی ہے وہ معتبر ہو جاتا ہے، جس کو رہائی ملتی ہے اور جینونلی رہائی ہو سکتا ہے ملی ہو، وہ بیچارہ جو ہے وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے والے حساب اس کا ہو جاتا ہے کہ بھائی لوگ تو مجھ پہ شک کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو قریشی خاندان ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے زین قریشی صاحب کو بھی سزا نہیں دی گئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سزا اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ بنیادی مقصد خاندان کو بدنام کرنا ہے، ان کی کریڈیبلٹی عوام کی نظر میں کم کرنا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بڑا المیہ ہو سکتا ہے کہ عدالت سے سزا ملی ہو، جس کو سزا ملے وہ معتبر ہو جائے اور جس کو بریت مل جائے، جو عدالت کی نظر میں بے گناہ ہو جائے، وہ لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو جائے۔ اچھا، کوئی بھی سکینڈل ہو اس میں شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کا نام آ جاتا ہے۔ جی ہاں جی، میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی تھی کہ جو چینی کا سکینڈل آیا اس میں شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کا نام آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے آئی پی پیز کا، وہ جو پاور پلانٹس ہیں، ان کا جو سکینڈل آیا اس میں بھی پتا چلا کہ شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کا بھی اس میں حصہ ہے، ان کا بھی ایک کوئی پاور پلانٹ ہے۔ اب کوئی بھی سکینڈل آتا ہے اس میں ان کا نام آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے رؤف کلاسرا صاحب نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی سکینڈل آتا ہے اس میں شہباز شریف صاحب کے جو بچے ہیں ان کا نام آپ کو سامنے نظر آتا ہے۔ یہ دو جو بجلی والے اور چینی والے، تو میں نے آپ کے ساتھ باقاعدہ ویڈیو بنا کے آپ کو اس دن بھی شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ جناب یہ چینی، انہوں نے کتنے ارب روپے کی چینی، شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی جو شوگر مل ہے اس نے کتنے ارب کی چینی یہاں سے ایکسپورٹ کی۔ جب چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو شہباز شریف صاحب کی جو مل ہے، جو ان کے بیٹے کی مل ہے، اس نے 2 ارب سے زیادہ کی چینی پاکستان سے ایکسپورٹ کی۔ تو سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے، بات کی ہے کہ بھائی کوئی بھی سکینڈل آئے تو ان کا نام آپ کو نظر آتا ہے بیچ میں، شریف خاندان کا، شریف خاندان کے بچوں کا۔ اور جس زمانے میں ملک میں پولٹری سکینڈل آیا تھا تب اس وقت ان کا پولٹری کا کاروبار تھا،
ککڑیوں کا کاروبار تھا. آئی ڈونٹ نو ککڑی کسی کو کہا بھی جاتا ہے, مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن ککڑیوں کا جب سکینڈل آیا تھا تو تب بھی ان کا اس وقت پولٹری کا کاروبار تھا, یہ رؤف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک سوچنے کی چیز ہے کہ جناب ان کا ہر دوسرے سکینڈل میں نام کیوں آتا ہے. اچھا, امریکہ نے تو خبر دی تھی پوری دنیا کو کہ پاکستان سے تیل نکل آیا ہے اور پاکستان انڈیا کو تیل بیچے گا, لیکن یہ سامنے اب آپ خبر دیکھیں, ایکسکلوسیو خبر رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان امریکہ سے تیل خریدے گا. جی ہاں جی, پاکستان نے امریکہ سے تیل خریدنے کی ڈیل کی ہے. پاکستان کی ایک جو ریفائنری ہے وہ امریکہ سے 1 ملین بیرل کے قریب تیل امپورٹ کر رہی ہے, اور وہ جو ریفائنری کے حکام ہیں انہوں نے رائٹرز کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان فائنانس اینڈ پیٹرولیم منسٹریز encouraged local refineries to explore US crude imports after the April tariff announcement. کہ جناب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ذرا توجہ دیں, امریکہ کی مارکیٹ سے تیل خریدیں, پر ہم نے تو تیل بیچنا تھا اس ٹیرف کے نتیجے میں, اس ڈیل کے نتیجے میں ہم نے تو انڈیا کو تیل بیچنا تھا, لیکن ابھی تک پاکستان سے تو اس طرح کوئی تیل نکلا نہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خوشخبری سنائی تھی, اور انڈیا کو وہ ہم نے تیل بیچنا تھا. دوسری جانب جو آن لائن کمپنیز ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں امریکی کمپنیز بھی شامل ہیں, ان کے اوپر جو ٹیکس لگتا تھا پاکستان میں وہ پاکستان نے ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے. جی ہاں جی, امریکی آن لائن کمپنیوں کے اوپر اور کچھ دیگر کمپنیاں بھی ہیں, امریکی مطالبے کے اوپر پاکستان نے ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے. پاکستان 5% ان پہ ٹیکس لگاتا تھا, اس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا. آئی ایم ایف کے حوالے سے امریکہ نے کہا کہ بھائی آپ آئی ایم ایف کی فکر نہ کریں, ہم خود امریکہ میں آئی ایم ایف سے بات کر لیں گے, آپ جو ہے بس یہ ہماری کمپنیوں کو چھوٹ دیں. اب اس چھوٹ کے نتیجے میں جو کمپنیاں ہیں جیسے امیزون ہو گیا, نیٹ فلیکس ہو گیا, اسپوٹیفائی ہو گیا, دیگر جو امریکن کمپنیاں ہیں, فیس بک ہو گیا, گوگل ہو گیا, ان سب کے اوپر اگر کوئی چیز خریدی جاتی ہے, اگر ان سے پاکستان کے اندر کوئی بھی بزنس ہوتا ہے جو اس کے اوپر 5% ٹیکس لگتا تھا, کوئی ان کی سبسکرپشن تھی, کچھ بھی تھا, وہ 5% ٹیکس جو ہے وہ اب امریکی کمپنیوں کو چارج نہیں کیا جائے گا. اور اس میں جو ایکسپریس نیوز کی خبر ہے, یہ سامنے آپ ایکسپریس نیوز کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس خبر کے مطابق ٹیکس استثنا دینے سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے آئی ایم ایف کے تحفظات دور کرنے کے لیے امریکی حکام براہ راست آئی ایم ایف سے بات کریں گے. ٹیکس استثنا سے گوگل, امیزون, اس کے علاوہ میٹا, مائکروسافٹ, نیٹ فلیکس اور دیگر کمپنیوں کو فائدہ ہوگا. اچھا, اب یہ کہا گیا کہ جی بڑی ہسٹورک ڈیل ہو گئی ہے, پاکستان یہ ہوگا وہ ہوگا. ابھی تک تو جو چیزیں آ رہی ہیں, تیل بھی ہم ان سے خرید رہے ہیں, ان کی کمپنیوں کو ہم ٹیکس چھوٹ بھی دے رہے ہیں. اب جو ٹیرف پاکستان پہ امپوز کیا گیا, بتایا گیا کہ پاکستان کے اوپر 19% ٹیرف امپوز کر دیا گیا. بنگلہ دیش کے اوپر 20% ہے, انڈیا کے اوپر 25% ہے. پاکستان کا ڈائریکٹ مقابلہ ہوتا ہے بنگلہ دیش سے جو پاکستان ایکسپورٹس کرتا ہے ٹیکسٹائل کی. 1% سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اگر یہ کوئی اتنی ہسٹورک ڈیل تھی تو پاکستان کو 15% دے دیتے, کیونکہ آسٹریلیا کے اوپر 10% ٹیرف لگایا گیا ہے, نیوزی لینڈ کے اوپر 15% ٹیرف لگایا گیا ہے, ترکی کے اوپر 15% ٹیرف لگایا گیا ہے, ہمارے اوپر 19 لگایا گیا. اگر ہمارے اوپر 16-17 بھی ہوتا تو ہمارا سامان جو ہے زیادہ سستا ہو جاتا, جو ٹیکسٹائل کا خصوصاً سامان ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا. لیکن 1% سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا؟ اب ایشو یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے اندر یہاں پہ بنتی تھی, کاٹن یا کپاس کی فصل یہاں پہ اچھی ہوتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل میں یان استعمال ہوتی ہے, بہت ساری کاٹن تو اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. 6 مہینے کے دوران ہم نے $2 ارب کی کاٹن امپورٹ کی ہے. تو اس 1% سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ میں کچھ دیگر ممالک کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کمبوڈیا, ویتنام, ملیشیا, تھائی لینڈ جو ہے, ان سب کے اوپر جو ہے جو ٹیرف لگائے گئے ہیں, کسی کے اوپر 19% لگایا گیا ہے, کسی کے اوپر 20% لگایا گیا ہے. کمبوڈیا کے اوپر 19% لگایا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ انڈونیشیا کو دیکھیں, ان کا بھی 19% ہے, ملیشیا کا بھی 19% ہے, فلپینز کا 19% ہے, تھائی لینڈ کا 19% ہے, سنگاپور کا 10% ہے, ایسٹ تیمور کا 10% ہے. تو یہ پاکستان کو کون سی ایسی ہسٹورک ڈیل دے دی گئی ہے جو کسی دوسرے ملک کو نہیں ملی؟ ترکی کو بھی ہم سے کم ان کے اوپر ٹیرف ہے. ترکی کے اوپر بھی جو ٹیرف ہے وہ ہم سے کم ہے, وہ بھی 15% ہے.
اور CNN بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو آن لائن کمپنیاں ہیں ان کے اوپر جو 5% ٹیکس ہے اس کی چھوٹ دے دی. اب ادھر سے ہم نے 5% ٹیکس کی چھوٹ دے دی, ادھر سے ہمیں 1% ٹیرف کم ہے صرف ہمارا بنگلہ دیش سے. ترکی سے تو ہمارا ٹیرف مہنگا ہے, دیگر بھی بہت سارے جو ممالک ہیں ان سے ہمارا ٹیرف زیادہ ہے. تو یہ کتنی تاریخی ڈیل ہے, جس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند ماہ کے دوران اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, پاکستان کی اکانومی میں پاکستان کی ایکسپورٹ کتنی بڑھتی ہیں, پاکستان کا اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا, نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے جو تیل نکلنے والی بات ہے وہ سب ڈرامہ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں, کوئی تیل نہیں نکلا, ٹرمپ انڈیا کی ٹرولنگ کر رہا ہے. یہ کلاسک ٹرولنگ ہے. اب جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ, میں نے کل بھی آپ کو اپنے ولاگ میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی, وہ لگتا ہے ایسے کہ صومالیہ کے صدر ہیں. اپنے پچھلے ولاگ میں جب یہ ڈیل کی خبریں آئی تھیں کہ جناب ٹرمپ دیتا کسی کو نہیں ہے, وہ پہلے ڈیل کرتا ہے, وہ لیتا پہلے ہے کہ جناب ہمیں کیا مل رہا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی تو پھر ہم بتا سکیں گے. اب میرے خیال میں یہ جو پاکستان کی تیل خریدنے کی خبریں آ رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ نیگوشیشنز کب شروع ہوئی تھیں, کب یہ معاہدہ ہوا تھا, پاکستان نے ان کی جو آن لائن کمپنیاں ہیں ان کو بھی چھوٹ دی ہے. اب یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کو پاکستان کو پبلک کرنا چاہیے کہ اس میں پاکستان کو کیا مل رہا ہے اور امریکہ کو کیا مل رہا ہے, تاکہ جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں. میاں اظہر صاحب کا جو حلقہ ہے ان کی وفات کے بعد وہ سیٹ خالی ہوئی 1 to 9. اب خواجہ سعد رفیق صاحب نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے معذرت کر دی. اب ہر کسی کو پتا ہے وہ حلقہ PTI جیتے گی. اگر کوئی وہاں پہ جیتے گا فارم 45-47 کی بحث دوبارہ شروع ہوگی, دھاندلی کے الزامات لگیں گے. اس حلقے کی پوزیشن اس وقت اگر آپ جائیں, جا کے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں آپ باہر نکلیں, بات کریں, بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کافی زیادہ آگے ہے اور وہ آسانی سے وہ حلقہ جیت جائیں گے. پھر میاں اظہر صاحب کی وفات بھی ہوئی ہے, اگر حماد اظہر صاحب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں سمپتی ووٹ بھی ان کو پڑے گا. خواجہ سعد رفیق صاحب کو خبروں کے مطابق اس حلقے کا ٹکٹ آفر کیا گیا, لیکن انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا میں نہیں یہ لڑنا چاہتا. اب خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں, نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ اس حلقے میں یہ نہ ہو کہ وہی فارم 45-47 والا مسئلہ بن جائے. اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوا تھا, خواجہ صاحب کا جو حلقہ تھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی آفر کیا گیا تھا کہ 45-47 کو تبدیل کر دیا جائے, لیکن انہوں نے وہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ سینئر صحافی نے, انصار عباسی صاحب نے غالباً یہ خبر بھی دی تھی, اور اس میں خرم دستگیر صاحب کو والا جو حلقہ ہے وہ بھی شامل تھا. اب خواجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب کے بعض ناگزیر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر مجھے ان ضمنی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ نہیں لینا چاہیے. تو خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے معذرت کر لی ہے, اور بنیادی وجہ میری نظر میں یہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے ووٹ پڑنا ہے تحریک انصاف کو, اور پھر وہی کنٹروورسی جنریٹ ہوگی, کہا جائے گا کہ جناب یہ ہوا وہ ہوا, اور وہ سارا جو سیاسی ملبہ ہے وہ ان کی ساکھ کے اوپر پڑے گا. اور شاید اسی وجہ سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے اس حلقے سے الیکشن نہیں لڑنا. ویسے تو جو کچھ دوست ہیں, صحافی وغیرہ دوست ہیں, وہ کوشچن بھی کر رہے ہیں کیا عمران خان ختم شد. اب کتنی دفعہ عمران خان کو ختم کرنا ہے؟ ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے, الیکشن سے پہلے کہا گیا کہ جی 15-16 سیٹیں نہیں ملیں گی, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. اچھا, میں دیکھ رہا تھا کہ سینئر صحافی حسن ایوب صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ دونوں کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہونے کی وجہ سے نااہل ہیں. انہوں نے عمر ایوب صاحب اور عمران خان صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی. فیلڈ مارشل صدر ایوب صاحب کے پوتے اور عمران خان صاحب کی تصویر انہوں نے لگائی ہوئی ہے حسن ایوب صاحب نے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دونوں کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے. لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب NA 1 to 9 لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لاہور کے اندر یہ جو حلقہ ہے, میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو ہی میاں اظہر صاحب کی وفات کی خبر آئی تھی فوراً اس حلقے کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا کہ کس کو یہاں پہ الیکشن لڑانا ہے, کیسے یہ الیکشن جیتنا ہے, کیونکہ یہ الیکشن جیتنا بڑا ضروری ہے ہماری ساکھ کے لیے, یعنی نون لیگ کی ساکھ کے لیے, نون لیگ کی حکومت کی ساکھ کے لیے, مریم بی بی کے لیے. اگر وفاق کا مسئلہ ہوتا تو شاید چیزیں تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی, لیکن مریم بی بی کا جو وہ امیج بنایا جا رہا ہے, ان کو جو اگلے وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے, آپ نے سر دڑ کی بازی لگانی ہے اور یہ حلقہ جیتنا ہے. تو اسی لیے خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو شاید معذرت کر لی ہے کہ وہ اتنی زیادہ بڑی جو ہے وہ
تیار نہیں ہے بازی کھیلنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سا بڑا لیڈر اترتا ہے اور کون وہ سلیکشن میں لڑتا ہے. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے، تو وہ میرے خیال میں ان کے مقابلے میں کسی کو بھی پاکستان کے کسی بھی حلقے میں کھڑا کر کے دیکھ لیں تو وہ صورتحال واضح ہو جائے گی. ایک طرف جناب امریکی کمپنیوں کو ہم ٹیکس پہ چھوٹ دے رہے ہیں، امریکہ سے ہم تیل بھی خریدیں، اچھی بات ہے، ہماری ضرورت ہے. لیکن ادھر حالت یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت نے تمام یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. گزشتہ پورے ہفتے کے دوران اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں وہ بلو ایریا میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سائڈ پہ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں. ہزاروں ملازمین ہیں، ان کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے فارغ کر دیا گیا ہے. پھر یوٹیلیٹی سٹور سے جو عام بندہ ہے، غریب بندہ ہے، وہ جا کے کوئی سامان بھی خرید لیتا تھا اور بازی کے اندر جا کے یوٹیلیٹی سٹور پہ صحافی بھی دکھاتے تھے کہ یہ چیز مل رہی ہے، یہ چیز نہیں مل رہی. لیکن یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے پورے کے پورے سارے یوٹیلیٹی سٹور ہی بند کر دیے. یہ آپ کی اس وقت معاشی ترقی کا ایک اور پیمانہ جو ہے جس کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حکومت کے دعوے ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں وہ کس حد تک ایک دوسرے سے ملتے ہیں. بیرسٹر گور صاحب نے فرمایا کہ پارلیمان میں رہنا ہے یا بائیک آؤٹ کرنا ہے، اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. بھائی آپ لوگوں نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آپ کے حوالے سب کچھ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے. اب کوئی فیصلہ آپ لوگ خود بھی تو کر لیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان نے تو جیل میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ اسمبلیاں، یہ حکومتیں، یہ ساری یہیں پہ رہ جائیں گی، انہوں نے آپ سب کو فارغ کرنا ہے. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. کوئی انیشیٹو آپ لوگ بھی تو لے لیں، کوئی فیصلہ آپ لوگ بھی کر لیں. ویسے ان کی جتنی سیٹیں خالی ہوئی ہیں، میں نے کل بھی ایک تجویز دی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ قرار دے دیا جائے کہ یہ جو ساری سیٹیں جو پی ٹی آئی کی نائل ہونے والے اراکین کی وجہ سے خالی ہوں گی، جو سینٹ کی سیٹیں خالی ہوں گی، ان کو مخصوص سیٹیں قرار دے دیا جائے اور وہ مخصوص سیٹیں بھی ویسے ہی بانٹ دی جائیں انہی جماعتوں کے مابین جیسے دیگر سیٹیں بانٹی گئی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. اور ایک ان میں سے جو سیٹ ہے نا، مخصوص سیٹ، وہ جو گواہ نہیں ہے جس کا ذکر ہوتا ہے، کبھی ایک ٹی وی چینل پہ کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرے ٹی وی چینل پہ کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایک تحریک انصاف کا لیڈر بتا رہا ہوتا ہے کہ جی وہ کوئی وٹنس ہے، کہیں پہ وہ صوفے کے نیچے ہوتا ہے، کہیں پہ وہ جو ہے پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، کہیں پہ وہ ٹیبل کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. وہ جو گواہ ہے، میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ اس کو مخصوص سیٹ کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، پاکستان کو دکھائیں کہ یہ کتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہے. مطلب اس نے اس طرح یہ انٹیلیجنس اکٹھی کی ہے. دنیا کے بڑے بڑے ادارے بھی پوچھتے ہوں گے کہ بھائی یہ بندہ کون ہے جو بھیس بدل کے، مطلب 10-12 بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان کے قریبی 10-12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی وہ اگر بھیس بدل کے بیٹھ گیا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، لوگ سمجھتے رہے کہ یہ فواد چودھری ہے یا لوگ سمجھتے رہے کہ یہ عمر ایوب ہے، تو اس بندے کو تو پھر اتنے ٹیلنٹڈ بندے کو تو پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے. اور اگر اس طرح مخصوص سیٹ پہ نہیں لا سکتے تو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ہی لے آئیں. ویسے ٹیکنوکریٹ پہ تو پی ٹی آئی والے بھی اس کو لا سکتے ہیں. جو میرٹ پی ٹی آئی والوں کا ہے، پہلے ثانیہ نشتر صاحبہ ہوتی تھیں، اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، لیکن جو میرٹ پی ٹی آئی میں ہے ٹیکنوکریٹ کے اوپر، اس پہ یہ گواہ بھی لایا جا سکتا ہے. اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں تحریک انصاف کے کچھ لیڈر کہ عمران خان صاحب سے پوچھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، انہوں نے 2 چپیڑے مار دی ہیں، ان سے پوچھ کے آئیں گے کہ تیسری کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ اپنی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ اس کو منتخب کروا دیں. اتنا ٹیکنیکل آدمی ہے یہ، تو اس کا تو رائٹ بنتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں پہنچایا جائے. ویسے یہ بات میں نے ایز اے جوک، ایز اے مذاق کی ہے، لیکن آج کل جو فیصلہ سازی اور جو جس طریقے سے پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، تو یہی نہ ہو کہ کہیں وہ واقعی ان کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر لے کے آ جائیں اور پھر بعد میں کہیں گے کہ جی وہ خان نے اپروو کی تھی وہ لسٹ. اچھا، علی امین صاحب نے ایک بیان دیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جی فیٹف میں ان کا بیان جمع کروایا گیا ہے بھارت کی جانب سے، اور انہوں نے جو بیان دیا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، گڈ طالبان کو چھڑوا لیا جاتا ہے، اور فیٹف میں بھارت نے وہ بیان دے دیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدھا کوئی کسی وزیر کا میں ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، کچھ صحافی بھی اس میں باتیں کر رہے تھے کہ آئی ڈونٹ نو، واللہ علم اب فیٹف میں بھارت نے وہ جمع کروایا یا نہیں جمع کروایا. لیکن یہ سامنے جو آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بھارت نے اقوام متحدہ میں جو ان کی نمائندہ ہیں، انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی ہم نے 30 سال تک یہ دہشت گرد پالے تھے اور یہ ہماری پالیسی تھی. تو انہوں نے خود اعتراف کیا تھا اس چیز کا. کیا وہ بیان بھارت نے فیٹف میں جمع نہیں کروایا ابھی تک؟
وہ جو صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں میں نے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ بھی تھوڑا دیکھ لیں کہ کیا یہ بیان ابھی تک جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا. باقی پاکستان کے خلاف کوئی بھی بیان دے یا کوئی بھی ایسا بیان دے جس سے پاکستان کو نقصان ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی سیاست وغیرہ اپنی آپ کرتے رہیں. لیکن میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ یہ تو اقوام متحدہ میں اس خاتون نے پڑھ کے سنایا تھا. خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بتایا تھا کہ جناب انہوں نے اعتراف کیا انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ ہم دہشت گرد پالتے رہیں, اس طرح کے کریکٹرز پالتے رہیں. تو یہ بیان پتہ نہیں ابھی تک کسی نے جمع کروایا یا نہیں کروایا. اس کے اوپر جو اگر کوئی کسی کے پاس کسی صحافی کے پاس کوئی بریکنگ نیوز ہے فیٹف کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے تو امید ہے کہ وہ بھی بڑی جلد سامنے آ جائے گی. باقی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ مقدم ہونا چاہیے. سیاست تو آپ کی چلتی رہتی ہے. سیاست میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں آپ کے فیصلوں سے اوور آل قوم کا نقصان تو نہیں ہو رہا, ملک کا نقصان تو نہیں ہو رہا, آئین کا نقصان تو نہیں ہو رہا. تو ان چیزوں کا تو یقیناً سب سائڈوں کو, تمام سائڈوں کو خیال رکھنا چاہیے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.